اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و سامعات، طائران حرمین کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک دو دن سلسلہ منقطع رہا۔ یہ 400 صفحے پہ مشتمل سفر نامہ ابعاد کے مراحل میں چلا گیا ہے، اور میں اس کی نوک پلک سنوارنے کے اندر مصروف تھا، اس لیے ریکارڈنگ نہ ہو سکی۔ بیت اللہ کی تاریخ بیان کر رہے تھے، اور یہ تاریخ بیان کرتے ہوئے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکلنے کے بعد فلسطین کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا، تو حضرت ابراہیم باب العراق سے ہجرت کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ، اپنے بھتیجے لوط بن ہاران، جنہیں بعد میں نبوت بنی حضرت لوط علیہ السلام، کو لے کر فلسطین کے شہر حران ہجرت کر گئے۔ جب فلسطین میں قحط سالی طویل ہوئی تو وہاں سے مصر کی طرف ہجرت کی۔ مصر کے بادشاہ نے جب حضرت سارہ کے حسن و جمال کا شورہ سنا تو اس نے ان کو اپنے پاس بلایا، مگر جب قصد کیا تو خدا تعالیٰ نے اس کے جسم کو شل کر دیا۔ آخر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، معافی کا خواستگار ہوا، حضرت سارہ کو ما ساز و سامان حضرت ابراہیم کے سپرد کیا، اور آپ کی تکریم و توقیر کے لیے اپنی خواصوں میں سے ایک نوجوان لڑکی جس کا نام ہاجرہ تھا، آپ کی خدمت کے لیے ساتھ روانہ کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس فلسطین آئے اور جبرون میں آ کر قیام پذیر ہو گئے۔ حضرت سارہ کے اولاد نہ تھی۔ سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم ہاجرہ کے پاس جاؤ، شاید اس سے ہماری گود آباد ہو جائے۔ جب حضرت ہاجرہ امید سے ہوئیں تو حضرت سارہ نے بوجہ رشک ان سے ناگوار رویہ اختیار کیا۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس تھی۔ پیدائش اسماعیل کے بعد حضرت سارہ کی دلی کیفیات دیکھ کے اللہ نے ان پہ بھی اپنا فضل و کرم کیا، ان کو بھی اولاد کی امید ہوئی، اور ان کے بطن سے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام اسحاق رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 87 سال ہو چکی تھی۔ حضرت سارہ جب صاحب اولاد ہو گئیں تو حضرت ہاجرہ معمولی باتوں پر ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت سارہ نے ایک دن خفا ہو کر حضرت ابراہیم سے کہا کہ لونڈی اور اس کا بیٹا میرے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوں گے، اسے اور اس کی ماں کو کسی جنگل میں چھوڑا۔ یہ بات حضرت ابراہیم کو سخت ناگوار محسوس ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ آپ اس بات کا برا نہ مانیں، ان دونوں کو لے کر یہاں سے چلیں، جب میں حکم دوں وہاں ان کو چھوڑ دینا۔ حضرت ابراہیم
دونوں ماں بیٹا حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو ساتھ لے کے چل دیے، اور اللہ کی طرف سے کہیں قیام کا اشارہ نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر جب ایک بے آب و گیا وادی کے اندر پہنچے، دور دور تک نہ سبزے کا کوئی نشان تھا، نہ کسی درخت کا نشان تھا، تو سستانے کے لیے ایک معمولی سایہ والے درخت کے نیچے آرام کے لیے رکے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ ابراہیم اس بیوی بچے کو اس درخت کے نیچے چھوڑ اور اپنی راہ لے، ان سے بات بھی نہیں کرنی اور مڑ کے ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا۔ جب اٹھ کے چلنے لگے تو اماں ہاجرہ پوچھتی ہیں، اسماعیل کے ابا کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے ان کی طرف دیکھا لیکن بولے نہیں۔ جب تیسری مرتبہ حضرت ہاجرہ نے آپ سے یہی سوال پوچھا تو سمجھ گئیں کہ شاید اللہ کا حکم نہیں ہے۔ فرمانے لگی، ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے چلے جائیں؟ تو آپ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو اس وقت حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اپنی بندی کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ ابراہیم کا دل صدمے سے چور چور تھا، مجبور آنکھوں میں آنسوؤں کے سیلاب رواں تھے، لیکن اللہ رب العزت کے حکم و رضا میں سراپا اطاعت و فرما برداری کا ایک عام باب رقم کر رہے تھے۔ ماں بیٹا دور، بہت دور جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو محبت اولاد نالہ و فریاد بن کے لبوں پہ مچلنے لگی۔ آپ نے بارگاہ عزتی میں ان الفاظ میں گریہ وزاری کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو آپ کے محترم گھر کے قریب ایسی وادی میں ٹھہرایا جو کھیتی والی نہیں ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، سو آپ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیجئے اور انہیں پھلوں میں سے روزی عطا فرمائیے تاکہ تیرا شکر کریں۔ حضرت ہاجرہ کو کیا علم تھا کہ جس جگہ ان کے تاجدار حضرت ابراہیم نے انہیں چھوڑا ہے یہ کائنات کی مقدس ترین جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس صابرہ و شاکرہ بندی کی اداؤں اور کوششوں کو قیامت تک زندہ کر دے گا۔ جس جگہ تا حد نظر سبزے اور پانی کا نام و نشان نہیں، ساری دنیا کی شادابیاں، پھل اور سبزیاں اس جگہ قیامت تک وافر مقدار میں دستیاب ہوں گی۔ یہاں پانی کی ایسی بوتات ہوگی کہ کرۂ ارض کے کھربوں انسان اس پانی کو استعمال کریں گے اور دنیا کے مختلف ممالک میں تبرک لے کر جائیں گے، پھر بھی اس میں کمی نہ آئے گی، اور اللہ اس جگہ کو اپنے مقرب بندوں کی جبینوں کی نیاز مندیوں کی آماجگاہ اور سجدہ گاہ بنا دے گا۔ حضرت ہاجرہ کو اپنے مقدر اور اپنے بیٹے کی خوش بختیوں کا علم ہو جاتا تو شاید وہ ساری رحمتوں اور عظمتوں کی تاب نہ لا سکتے، لیکن رب العالمین نے تو یہ ساری بڑائیاں اس خوش بخت ماں کے نصیب میں لکھ دی تھی۔ حضرت ہاجرہ جب اس بچے کو لٹاتی ہیں اور چھاتی کا دودھ پانی کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اور خوراک کے ختم ہو جانے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، تو اب خوراک کی تلاش کے لیے اماں ہاجرہ دور دور نظر دوڑاتی ہیں۔ ایک پہاڑی ساتھ ہے، اس پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھتی ہیں
اور پھر دوسری پہاڑی کی طرف جاتی ہے جو ذرا فاصلے پہ ہے، اس پہ چڑھ کے کسی قافلے کو دیکھتی ہے کہ شاید کسی جگہ کوئی قافلہ نظر آ جائے، کہیں کوئی پرندے اڑتے نظر آ جائیں جہاں پانی ہو، میں بچے کے لیے پانی لے آؤں یا کسی سے خوراک مانگ کے لے آؤں۔ تو انشاءاللہ آپ کی اس سنت مطہرہ کو ہم اگلی قسط کے اندر بیان کریں گے کہ آپ نے یہ جو چکر لگائے تھے ان چکروں میں کیا نتیجہ نکلا اور اس عمل کو اللہ نے کیسے محفوظ فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو بار بار اس وادی غیر ذی ذرہ کے اندر لے جائے اور ہمیں اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔